السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا لیسن نمبر 3 ہے۔ اس میں دو زبر، دو زیر، دو پیش اور کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش اور تا کے حوالے سے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا، موٹی سی بات میں آپ کو کہوں گا جس میں آپ کو پورا خلاصہ سمجھ آ جائے گا۔ اس پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر دو یہ جو زبر زیر کے حوالے سے میں نے کل بتایا تھا، اس طرح کے دو زبر یعنی دو ہی زبر آ جائے کسی حرف کے اوپر تو اس کو ہم دو زبر کہیں گے۔ پہلے ایک آتا تھا نا، اسی طرح ابھی دو آتے ہیں، یہ دو زبر کہیں گے۔ اگر کسی حرف کے نیچے اس طرح کے دو زبر ہی اس طرح کسی حرف کے نیچے آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے دو زیر۔ اسی طرح کسی حرف کے اوپر اگر اس طرح کے الٹا ہو کر کے آ جائے گا تو یہ ہم دو پیش کہیں گے۔ آگے اسی طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی حرف کے اوپر اس طرح الف کا شکل کا بنا ہوا ہو تو اس کو ہم کھڑا زبر کہیں گے، اور اسی طرح کسی حرف کے نیچے آ جائے تو یہ کھڑی زیر کہیں گے۔ اگر اس طرح الٹا ہو کر کے آ جائے گا تو یہ الٹا پیش کہیں گے۔ اسی طرح تا ہے، یہ آخر میں دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ تا، کسی حرف کے آخر میں اگر ٹھہرنا ہوا تو یہ تا ہا سے تبدیل ہو کر کے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لائی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کچھ آپ کو سمجھاؤں گا اور باقی آپ خود بھی سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ آپ خود بھی پریکٹس کر لینا نا، ایسی نہیں ہے کہ صرف میں ہی سب کچھ کروا دوں اور آپ جو ہے بس صرف سنتے ہی رہیں نا۔ تو یہ بات ہے کہ آپ لوگ خود پڑھیں گے، خود بھی پریکٹس کریں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب پریکٹس کسی چیز کی کی جاتی ہے تو وہ کبھی نہیں بھول پاتا۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھو یہ با، ہاں یہ جو ہے یہ دو کھڑا زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے نا۔ با کھڑا زبر با، دیکھو کسی میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ کسی حرف کے اوپر بھی آ جائے تو یہ الف کا شکل کہیں گے، اس کو کھڑا زبر کہیں گے۔ اگر کسی حرف کے نیچے آ جائے تو اس کو ہم کھڑی زیر کہیں گے، تو یہ الٹا پیش کہیں گے تو یہ الٹا پیش۔ تو دیکھو با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو یہ کہیں گے۔ اسی طرح یا کھڑا زبر یا کھڑی زیر ی، یا الٹا پیش یو، یا ی یو، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح را کھڑا زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ اسی طرح میم ہے، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ لام کھڑا زبر لا، لام کھڑی لے زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو، ہے نا۔ وہ کھڑا زبر وا، وہ کھڑی زیر وی، وہ الٹا پیش وہ، وا وی وو، ہے نا۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے۔ یہ حروف ہیں، یہ بیسک گرامر ہے، میں آپ لوگوں کو بیسک گرامر سمجھا رہا ہوں۔ ابھی تو ہم نے قاعدہ شروع ہی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ بیسک گرامر ہم سمجھیں گے تب ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ آپ انگلش پڑھ رہے ہوتے ہیں، انگلش پڑھنے سے پہلے انگلش میں جو انگلش کو سمجھنے کے لیے جو بیسک گرامر ہوتی ہے، یعنی کہ ٹینس جس کو کہیں گے، اور اسی طرح جو ہے پریپوزیشن ہو گیا، اسی طرح جو ہے یعنی پارٹس آف سپیچ ہے، یہ چیزیں ہمیں یاد ہوں تو تب ہم انگلش کو سمجھ سکتے ہیں نا، یا ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے تب جا کے ہم انگلش کو سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی ہے قرآن، تو قرآن کی تلاوت کرنا نورانی قاعدہ کو سمجھنے سے پہلے بیسک گرامر کو سمجھنا بہت لازمی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ سمجھنا بہت لازمی ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو قرآن بھی نہیں سمجھیں گے، نورانی قاعدہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ یہ دوبارہ پڑھ لیجئے گا اور اس پر پریکٹس کر لیجئے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، بات سمجھ آ رہی ہے۔ اب دیکھو میں نے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب دو زبر دو زیر دو پیش کے حوالے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ آگے دیکھیں، یہ ذات الف دو زبر زن، ٹھیک ہے۔ یہ ذا کے آگے الف جو آتا ہے اس میں آپ ٹینشن نہیں لینا ہے، یہ ذات الف دو زبر زن ہی کر لینا۔ اسی طرح ذا دو زیر زن ہے، دو کسی حرف کے نیچے آ جائے تو وہ زن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دو زیر کہیں گے اس کو۔ اسی طرح جو ہم کہیں گے کسی حرف کے اوپر اگر اس طرح دو الٹا پیش آ جائیں گے اس کو ہم دو الٹا پیش کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ذات الف دو زبر زن، ذات دو زیر زن، ذات دو پیش زن، زن زن زن۔ اسی طرح آگے زا ہے، ذات الف دو زبر زن، ذات دو زیر زن، ذات دو پیش زن، زن زن زن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سین آ رہا ہے، دیکھو سین الف دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، سن سین سن۔ صاد الف دو زبر سن، صاد دو زیر سین، صاد دو پیش سن، سن سین سن۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تین تن۔ دال اسی طرح دال ہے، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔
اسی طرح تاریخ دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تین تن،